بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ انسان کی زندگی میں آرزوئیں جنم لیتی ہیں انسان کی جبلت کے ذریعے سے۔ جبلی طور پر انسان خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اگر ایک بار انسان اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے قصے میں پڑ جائے تو آرزوؤں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے، آرزوئیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر اس مقام پر چلا جاتا ہے انسان جہاں آرزوؤں کو پورا کرنا ممکن نہیں رہتا۔ حالانکہ انسان اگر اپنی زندگی میں دیکھے تو وہ ایک وقت میں ایک ہی جوڑا کپڑوں کا پہن سکتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک ڈریس کے اوپر دوسرا ڈریس، دوسرے ڈریس پر تیسرا ڈریس ایک ہی وقت میں چڑھا لے۔ ایک وقت میں انسان صرف اتنا ہی کھا سکتا ہے جتنا اس کے پیٹ میں سما جائے گا۔ انسان ایک وقت میں ایک ہی کمرے میں رہ سکتا ہے، ایک سے زیادہ کمروں میں رہ نہیں سکتا۔ لیکن آرزوؤں کا سلسلہ دراز ہوتا ہے اور انسان مختلف چیزیں حاصل کرنے کی خواہشات پالنے لگتا ہے، تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ یہ آرزوؤں اور مال و زر کو حاصل کرنا اور اس کو جمع کرنا، اس کی مثال سب سے اعلیٰ مثال غالباً مولانا روم نے ہی دی تھی کہ انسان کی زندگی ایک کشتی کی مانند ہے۔ کشتی کو صرف اتنا ہی پانی چاہیے جو اس کے وزن کو اٹھا سکے اور کشتی تیرتی رہے۔ اس مقدار سے زیادہ پانی جس قدر بھی ہو کشتی کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر 1.5 فٹ ڈیپتھ کا پانی کشتی کو تیرائے رکھ سکتا ہے، تیرتی رہے کشتی اس میں، تو پھر خواہ کسی جگہ پانی کی گہرائی 500 فٹ ہو جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کشتی کو تو تیرتی رہے گی۔ اور اگر 5 کلومیٹر گہرا سمندر آ جائے اس کے نیچے تو بھی کشتی کو فرق نہیں پڑے گا۔ ایک اپنے وقت کے غوث گزرے بہت مشہور بزرگ سلسلہ سہروردیہ کے ملتان میں آرام فرما رہے ہیں، جناب حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بے پناہ امیر تھے۔ ان کے ہمسر اولیاء کرام اس بات پر پریشان ہوتے رہتے تھے کہ فقیر تو اتنا امیر کبھی نہیں ہوتا جتنا ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو مختلف فقیر انہیں لیٹر لکھتے رہتے تھے کہ آپ کیسے فقیر ہیں کہ اس قدر مال و زر آپ نے جمع کر رکھا ہے۔ تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ہر اعلیٰ ظرف کی طرح اس پہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن جب یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا اور الفاظ میں سختی آتی گئی لوگوں کے، تنگ آ کے پھر ایک بار جواب دیا کہ میں نے مال و زر جمع ضرور کیا ہے لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی۔ رب تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو بعد میں ثابت بھی کر دیا کہ وہ درست فرما رہے تھے۔ تو کشتی جو پانی پہ تیر رہی ہے، کوئی اسے فرق نہیں پڑے گا کہ گہرائی کتنی ہو جائے پانی کی، تو اگر 5 کلومیٹر گہرا سمندر بھی اس کے نیچے ہے تو وہ اسی طرح تیرتی رہے گی جیسے 1.5 فٹ گہرے پانی میں۔ لیکن اگر وہی پانی جو اس کے نیچے ہے جس پر وہ تیر رہی ہے، اگر وہ پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو مال و زر کی خواہش
آرزوؤں کی بھرمار جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کا عالم ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے اور کشتی ڈوب جائے. انسان کا نفس جب منہ زور ہو جائے اور آرزویں بہت بڑھ جائیں تو پھر وہ بربادی کی طرف جاتا ہے انسان. ہمارے یہاں یہ سوال عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ صاحب اس ملک میں کیا خرابی ہو گئی, اس ملک کا بنے گا کیا. تقریباً ہر محفل میں جہاں بھی آپ جائیے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے. میرے نزدیک اس ملک کو نہ کرپشن نے مارا ہے, نہ مہنگائی نے, کسی چیز نے ہم پہ اثر نہیں ڈالا, تباہی کی طرف نہیں لے کے گیا, ماسوائے ایک چیز کے کہ ہماری مال و زر کی خواہش, مزید کی خواہش اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا. یہ آرزویں ہی تو ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلائے ہوتے ہیں, اور جب انسان چادر سے زیادہ پیر پھیلاتا ہے تو اسے غربت گھیر لیتی ہے. ان آرزوؤں کو قابو کر کے رکھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اس کو بے قابو نہیں انسان ہونے دے کبھی کسی قیمت پر بھی. اور اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ نفس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کی مخالفت کر لی جائے تاکہ وہ مزید آگے بڑھنا ہی نہ پائے. تو انسان سکھی ہو جاتا ہے زندگی میں, دکھ رہتا نہیں کوئی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ فقیر لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے پورا نہیں ہوتا, پیٹ بھر روٹی نہیں انہیں میسر ہوتی, پہننے کو پورا ڈریس نہیں ہوتا, رہنے کو پوری چھت نہیں ہوتی, لیکن ان سے زیادہ مطمئن شخص آپ کو دنیا میں کوئی دکھائی نہیں دے گا, ان سے زیادہ خوش انسان دکھائی نہیں دیتا, کہ انہوں نے اپنی خواہشات و آرزوؤں کو اتنا محدود کر دیا ہے اور اپنے نفس کو اس طرح سے کچلا ہے کہ ان کا نفس خواہش کرتا ہی نہیں جو انہیں تنگ کر پائے. ایک بار یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اکنامکس کا ایک ایسا فارمولا, غربت مٹانے کا ایسا فارمولا آج تک کوئی اکنامسٹ نہیں دے پایا جیسا فارمولا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انسانوں کو دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے اخراجات اتنے کم کر لیے کہ میں امیر ہو گیا. یہ آرزوؤں ہی کو دبانے کی بات ہے. کسی صاحب نے لاسٹ سنڈے بات چونکہ لمبی ہو گئی تھی تو یہ سوال رہ گئے تھے کچھ. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا ابھی تک فطرت کی تشریح کر کے لاز بنائے جا رہے ہیں, اور اگر ایسا ہے تو کیا نیچر کو صرف پازیٹو بنیاد پر تشریح کر کے قوانین بنائے جائیں. Whether the interpretation of nature must be on positive base, if not, then on what base? لا آف نیچر کے قوانین ہم نہیں بناتے. لا آف نیچر وہ اصل میں قوانین ہیں جن کے تحت یہ کائنات آپریٹ کر رہی ہے. غالباً کسی لیکچر میں یہاں گفتگو کرتے ہوئے یا کسی یونیورسٹی میں کسی لیکچر میں نے بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا کہ لا آف نیچر ہے کیا, اور ہم جب لا آف نیچر کی بات کرتے ہیں تو اصل میں اس کے 4 کمپوننٹس کو اکٹھا رکھ کے اس کو لا آف نیچر کا نام دیتے ہیں, جبکہ وہ بنیادی طور پر 4 اس کے کمپوننٹس ہیں.
اور ان میں سے ایک کو بھی ہم ڈراپ کر دیں تو لا آف نیچر رہتا نہیں. آپ اگر یہ گفتگو کا وہ سلسلہ جو یہاں ہوا تھا لا آف نیچر پر، اس کو نکال لیں، اس میں بہت تشریح سے میرا خیال ہے شاید 1 یا 2 سنڈیز لا آف نیچر پر بات ہوئی تھی، تو وہ مل جائے گا. ہم اس کی تشریح نہیں کر پائیں گے، لا آف نیچر کی انٹرپریٹیشن ہم نہیں کر پاتے. البتہ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم لا آف نیچر کو اسٹڈی کر لیں، اور لا آف نیچر کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو ہم اپنے ملک میں کوآپریٹ کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کو آپریٹ کرنے کے لیے جو قوانین بنائیں، تو اسی پیرامیٹرز کے اندر اگر ہم بنا لیں، وہ انسانی فطرت کے بہت قریب چلا جائے گا، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو کی کوئی قید نہیں ہے. صرف لا آف نیچر کے ان 4 کمپوننٹس کو سمجھ کر اس پر بیس کر کے ہم اپنے بینیفٹ کے لیے قوانین بنا سکتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے. تو زندگی آسان ہو جائے گی، کیونکہ وہ انسانی نیچر کے بہت قریب ہوگا. ایک اور سوال ہے، وہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب ابھی میں شروع میں دے ہی چکا. قرآن پاک میں دنیا کو لفظ لا لاب کہہ کر ریپیٹڈلی پکارا گیا ہے. اس کی تشریح کر دیں. جو ہمارا نفس جن خواہشات کے پیچھے جاتا ہے وہ دنیاوی خواہشات ہی ہیں، اور جب انسان دنیا کے حصول میں ڈوب جاتا ہے اور اپنے نفس کی تابعداری کرنے لگتا ہے تو عیش و عشرت ہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس لیے دنیا کی خواہشات اور دنیا کے طور طریقے اگر دنیا کے لیے کیے جائیں اور اپنے نفس کی پیروی کی جائے تو وہ لاہ لعب بھی ہوگی. رب تعالیٰ نے دنیا کو قرآن پاک میں لاہ لعب کے نام سے جو پکارا ہے، زندگی کے اس حصے کی طرف اشارہ ہے جہاں ہم نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور اس پروسیس میں ہم رب کو بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں. رب نے جو ہمارے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے ذریعے زندگی گزارنے کے طور طریقے قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، ان کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لاہ لعب کے معنی میں اس طرح سے استعمال اسے کیا ہوا ہے. معلوم نہیں سوال کا مطلب اس سے کیا ہے. جن صاحب نے بھی پوچھا ہے، السلام علیکم. بڑے شاہ صاحب سید یعقوب علی شاہ صاحب خواب میں آئے تھے اور میرے ساتھ کافی دیر صدر پنڈی میں گھومتے رہے. پھر میں نے کہا کہ گھر چلیے، کہنے لگے کہ چلو. گھر آ گئے. میں نے کہا کہ کھانا کھائیں گے؟ کہنے لگے ضرور. میں پڑھ نہیں پا رہا، سالن اور روٹیاں، اس سے زیادہ نہیں پڑھا جا رہا کیا لکھا ہے. تو شاہ صاحب نے 2-3 نوالے لیے اور کھانا رکھ دیا. میں نے کہا کہ اور کھائیے، تو کہنے لگے کہ اس عمر میں اتنا ہی کھاتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ 1914 کی پیدائش ہے. اب معلوم نہیں اس سے کیا جن صاحب نے یہ لکھا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، اس میں سوال کیا ہے یہ میں نہیں سمجھ پایا. اور وہ جو 2-3 نوالے انہوں نے کھائے وہ تو میں عرض کر سکتا ہوں کہ قبلہ مرشد صاحب کی خوراک جو میں نے سال تک دیکھی، ناشتہ 1 کپ چائے کا ہوتا تھا اور سارا دن چائے پیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے. رات کو البتہ 1 روٹی کھاتے تھے.
پورے 24 گھنٹے میں ان کی خوراک در حقیقت ایک روٹی تھی، اور پیدل چلنا بہت تھا ان کا، اور اسی وجہ سے بہت ہی سلم تھے، اور جسم پر گوشت برائے نام تھا۔ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نیکسٹ سنڈے لکھ دیں کہ اس سے مراد آپ کیا تھی، کیا چاہ رہے تھے، تو میں عرض کر دوں گا کچھ۔ جمع کیا لیکن دل میں جگہ نہیں دی۔ شاہ صاحب اگر دل میں جگہ نہیں تو جمع بھی نہیں ہوتا، تو وہ جمع تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کھٹے جاتا ہے۔ یہ بڑی کنفیوزنگ ہے۔ اسی طرح عالم بھی کنفیوز کر رہے ہیں، ہمیں کنسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، بہت ہی اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ در حقیقت خاندانی رئیس تھے، تو یہ جاگیر جو ان کے پاس تھی، جو کاروبار ان کا تھا، یہ موروثی چلا آ رہا تھا۔ یہ دولت ان کی اپنی پیدا کردہ نہیں تھی، بلکہ یہ موروثی دولت تھی جو ان کے پاس تھی۔ اور جہاں تک خرچ کرنے کی بات ہے، تو میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کہ جو الفاظ انہوں نے فرمائے تھے کہ میں نے مال و زر جمع ضرور کیا ہے لیکن اسے دل میں جگہ نہیں دی، تو اس کو رب تعالیٰ نے ثابت بھی کر دیا۔ یہ میں نے عرض کی تھی ابھی۔ وہ ہوا یوں تھا کہ جب ایک خط کا جواب حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اس صورت میں دیا جو میں نے عرض کیا کہ میں نے مال و زر کو دل میں جگہ نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کو یوں ثابت کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ریاست میں قحط پڑ گیا تھا، اور وہ قحط اس قدر شدید تھا، خشک سالی اس طرح سے آئی کہ اناج اگا نہیں بالکل۔ ریاست کی حکومت نے عوام میں غلہ تقسیم کیا، حتیٰ کہ ریاست کے ذخیرے ختم ہو گئے اناج کے۔ تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جب یہ دیکھا کہ خلق خدا تکلیف میں ہے، تو اپنے گوڈاؤنز کے منہ کھول دیے اور اعلان کر دیا کہ ہر شخص اپنی ضرورت کا اناج میرے یہاں سے فری آف کاسٹ لے جا سکتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے گوڈاؤن سے خلق خدا کو اناج ملتا رہا ان کی ضرورت کے مطابق، حتیٰ کہ وہ قحط ختم ہو گیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخی انسان تھے، اور ان کی سخاوت کا اندازہ اس سے ہو جائے گا کہ جناب حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے پوتے جناب شاہ رکن عالم، جو بہت چہیتے تھے دادا کے، ان میں بھی حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی سخاوت کے اثرات موجود تھے۔ جینیٹیکلی یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ ایک دن محفل جمی تھی حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی، کہ وہاں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، سید ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم جو 8-9 سال کے بچے تھے وہاں کھیل رہے تھے، تو دوڑے گئے اور جا کے استبل سے جو سب میں بہترین گھوڑا تھا وہ لے آئے اور لا کے اس شخص کے حوالے کر دیا۔ وہ آدمی گھوڑے پر بیٹھا اور ہوا ہو گیا وہاں سے۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ تو اسی شہر کا مراسی ہے، تو یہ تو آپ سے جھوٹ بول رہا تھا۔ تو شاہ رکن عالم صاحب نے جواب دیا کہ یہ میرے بھی علم میں ہے، یہ پیدائشی ولی تھے شاہ رکن عالم صاحب، میرے علم میں ہے کہ یہ یہیں لوکل مراسی ہے، لیکن میں نے گھوڑا اس کو نہیں دیا بلکہ اس نسبت کو دیا جہاں اس نے اپنی نسبت جا جوڑی تھی۔ ان کی سخاوت کا تو یہ عالم تھا کہ پوتے تک میں یہ سخاوت اس چھوٹی عمر میں اتنی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آپ نے کہا کہ جمع ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ساتھ ساتھ خرچ ہوتا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ رب تعالیٰ کے یہاں انعامات بے پناہ ہیں، اور 1 کے 10 دنیا میں ملتے ہیں اور 1 کے 70 آخرت میں ہیں۔
हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के घर पे फाके तो अक्सर रहते थे। एक बार 2-3 दिन के फाके के बाद कुछ थोड़ा सा आटा कहीं से आया तो बीबी साहिबा ने रोटी बना के पेश की हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की खिदमत में। नवाला तोड़ने लगे थे तो दरवाजे पर किसी ने सदा लगा दी कि अल्लाह के नाम पर रोटी दे दे। बावजूद इसके कि वो 2-3 दिन के फाके से थे, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू उठे और ले जाके रोटी उस सदा लगाने वाले के हाथ पे रख दी। तो बीबी साहबा ने कहा कि आप तो खुद के ही रोज के फाके से हैं। तो फरमाया कि नहीं, अल्लाह के नाम पर मांगा था। तो अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी तो दरवाजे पे दस्तक हुई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने जाके देखा तो एक शख्स खड़ा था और उसने कहा कि ये फलां शख्स ने आपकी खिदमत में ये रोटियां हदिया की हैं। पूछा कितनी हैं? तो उसने कहा कि 8। तो फरमाया ये मेरी नहीं, वापस ले जाओ। तो आके फिर बैठ गए घर के अंदर। थोड़ी देर में फिर एक दस्तक हुई, जाके देखा तो एक साहब खड़े थे। उन्होंने कहा कि साहब ये फलां साहब ने आपकी खिदमत में रोटियां पेश की हैं। पूछा कितनी हैं? तो उन्होंने फिर कम बताई। फरमाया ये मेरी नहीं। तो तीसरा शख्स आया, उससे पूछा तो उसने कहा कि 10 रोटियां हैं। फरमाया ये मेरी ही, मुझे दे दो, कि अल्लाह का वादा ये है कि मैं एक के बदले में 10 देता हूं। तो जब इंसान अल्लाह के नाम पर माल और ज़र खर्च करने लगता है तो वो इसी तरह बढ़ता है कि इंसान देता रहता है और उसके माल और ज़र में इजाफा होता रहता है, चारों तरफ से आता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अल्लाह की राह पर खर्च करने वाला बेलौस तरीके पर खर्च कर रहा है, जिसमें ना तो ये गर्ज है कि कोई मुझे अच्छा कहे, न ये तवक्को है कि जिस शख्स के लिए मैं कुछ कर रहा हूं वो इसका मुझे कोई सिला देगा, ना उसमें नेक नामी की तवक्को है। सिर्फ अल्लाह के नाम पर कर रहा है कि अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है इसमें उसकी मखलूक का हिस्सा है, वो हिस्सा उस तक पहुंच जाए। तो फिर उसका अज्र ऐसे ही आता है जैसे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया। तो लाइट नोट पर अगर एक बात की जाए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स था, वो देखता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर तशरीफ ले आते हैं। तो एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाजार से गुजर रहे थे तो उस शख्स ने आवाज दे के पूछा कि मूसा कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपने रब से गुफ्तगू के लिए कोहे तूर पर जा रहा हूं। तो उस शख्स ने कहा कि जब आप अल्लाह से गुफ्तगू करें, रब से बातचीत हो, तो मेरा एक सवाल रब ताला से पूछ लीजिए। तो मूसा ने कहा कि कहो, कि रब से ये पूछिएगा मेरे बारे में कि मेरी तकदीर में आखिरी सांस तक अल्लाह ने कितना रिज्क लिखा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह ताला से जब गुफ्तगू से फारिग हुए तो उठते हुए अर्ज की कि या बारी ताला, तेरा एक बंदा है, इस नाम का फलां बाजार में रहता है, उसने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे उसकी ये गुजारिश पेश कर दूं तेरी खिदमत में। तो रब ताला ने फरिश्ते से कहा कि उस आदमी का बता दो कि उसके मरने के वक्त तक कितना रिस्क उसकी तकदीर में लिखा गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया गया। जब उस शख्स से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सवाल का जवाब उसे बता दिया कि तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम्हारी तकदीर में इतना रिस्क लिखा है। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जा रहे थे तो उस शख्स ने कहा कि आज मेरी एक गुजारिश रब ताला की खिदमत में पेश कर दें। रब से कहें कि जो तूने मेरी तकदीर में लिख दिया वो तो मेरा हो गया, ये रिज्क मेरा हक है। अब तो जो चीज मेरी है मैं जब चाहूं तो इससे तलब कर लूं। तो ये मेरी जिंदगी में जितना टोटल रिस्क तूने लिखा है वो एक ही बार में मुझे दे दे। तो मूसा ने समझाया कि पागल न बनो,
सांसों पर रिस्क को तकसीम करना सिर्फ रब ताला ही कर सकता, कोई इंसान ऐसा हिसाब नहीं कर सकता। तुम इस रिस्क को खर्च कर दोगे, जिंदगी तुम्हारी लिखी जा चुकी, उससे पहले तुम मर नहीं सकते। तो जब वो रिस्क खत्म हो जाएगा तो तुम सिसक के जिंदा रहोगे। तो क्या करोगे जिंदगी में? उसने कहा कि इस लॉजिक को छोड़िए, मैंने तो एक गुजारिश आपके सुपुर्द की है कि रब की खिदमत में अर्ज कर दें। तो हज़रत मूसा ने फिर भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शख्स बज़िद रहा। जब देखा कि वो शख्स नहीं मान रहा तो हज़रत मूसा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं तो अल्लाह से अर्ज कर दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दी कि या बारी ताला, जिस शख्स के रिज़्क़ के बारे में तुझसे पूछा था, आज उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया है। तो रब ने भी कहा कि वो पागल है, उसको समझाओ कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूं कि रिज़्क़ को उसकी टोटल सांसों पर तकसीम करके उसे अता करूं। ये किसी इंसान के बस का काम नहीं है। तो हज़रत मूसा ने कहा कि ये बारी ताला, मैंने तमाम कोशिशें कर देखी, कोई शख्स नहीं समझता। तो रब ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि रिस्क दे दिया जाए। तो उस शख्स की तकदीर में जितना उसके मरते दम तक रिस्क लिखा था, वो यकमुश्त उसे दे दिया गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उधर से गुजरे तो देखा कि उस शख्स के खानदान के सारे लोग उसके यहाँ खाना खा रहे हैं। तो हज़रत मूसा ने सोचा कि ये रिस्क अब इसका 6 महीने या 8 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। फिर एक दिन उधर से गुजर हुआ तो देखा कि मोहल्ले के तमाम लोग और उसके खानदान के लोग वहां खाना खा रहे हैं। तो हज़रत मूसा ने हिसाब लगाया कि ये 3-4 महीने में क्या रिस्क सारा। फिर जो वहां से गुजरे तो पता लगा कि शहर के जितने भूखे लोग हैं वहां खाना खा रहे हैं। तो हज़रत मूसा ने सोचा कि 3-4 रोज में खत्म हो जाएगा अब रिस्क इसका। लेकिन हुआ ये कि वो कई महीने देखते रहे कि वहां शहर के तमाम भूखे खाना खा रहे हैं और रिस्क चल रहा है। तो एक दिन जो रब ताला से गुफ्तगू हुई तो हज़रत मूसा ने रब ताला से पूछा कि या बारी ताला, वह आदमी जिसने अपनी किस्मत का तमाम रिस्क यकमुश्त मांग लिया था, उसके यहां मैंने देखा है तो जितने लोग वहां खाना खा रहे हैं वो तो 3-4 दिन से ज्यादा रिस्क जारी नहीं रहना चाहिए था, वो खत्म ही नहीं हो रहा। तो कई महीनों से लोग वहां खाना खा रहे हैं। तो रब ने कहा कि मूसा, उस शख्स ने मेरे ही एक वादे पर मेरे साथ सेल्समैनशिप लड़ा दी है कि वो मेरे बंदों को खाना खिला रहा है, मैं उसे 1 के 10 देता चला जा रहा हूं और यह सिलसिला अब जारी रहेगा जब तक वो खाना खिलाता रहेगा। तो जब इंसान रब की राह पर खर्च करता है तो फिर अल्लाह ताला उसे यूं ही अता फरमाता है, उसके पास मालो ज़र की रिस्क की कमी कभी नहीं आती। तो हमारा ये सोचना शायद ज्यादा दुरुस्त ना हो कि अगर हम अल्लाह की राह पे खर्च करते रहेंगे तो हमारे पास मालो ज़र कभी जमा नहीं होता, बेतहाशा जमा होता है। बात सिर्फ इतनी है कि हम में से कोई शख्स इस चीज पर अमल करके देख ले कि बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी तवक्को के, बेलौस होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उसके बंदों पर खर्च करे खुले दिल से, और देखिए फिर रिस्क किस तरह मींह की तरह बरसता है इंसान पर। एक और किसी ने सवाल किया हुआ है कि दौरान सफ दुरूद पाक का विर्द करने के दौरान अगर वजू न रहे तो क्या दुरूद पाक का विर्द जारी रखा जा सकता है? जी, पढ़ा जा सकता है, लेकिन अफजल ये है, बल्कि पास अदब ये है कि दुरूद शरीफ बेवजू ना पढ़ा जाए। ये अदब का तकाजा है, वरना पढ़ा तो जा सकता है। किसी साहब का सवाल, मुझ जैसे कुछ नालायक स्टूडेंट्स अपने मुर्शिद की तवज्जो पाने के लिए ये एहसास खुशी देता है कि मुर्शिद की तवज्जो उनकी तरफ हुई, कभी लापरवाही और कभी जानबूझकर गलती कर देती हैं, ताकि डांट ही सही उनके करीब बैठने का ज्यादा वक्त मिल जाए, मगर अंदर से जान निकली भी होती है। ये इसलिए
کہا کہ اگر کوئی غلطی نہ ہو تو مرشد صاحب جاتے ہی ٹافی دے دیتے، ٹھیک ہے جائیے۔ کیا مرشد اس سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ اپنے مرشد سے سب کو ہی پیار ہوتا ہے، اس لیے ان کی محبت میں بیٹھنا ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے۔ کیا یہ موقع ہمیں بھی ملے گا؟ کیا ہم معلوم نہیں آپ کے مرشد صاحب کے بارے میں تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ میں نہیں جانتا آپ کے مرشد کون ہیں، لیکن مجھے اپنے مرشد صاحب کا ضرور پتا ہے۔ جب میں جا کے بیٹھتا تھا اپنے مرشد صاحب کے پاس تو اپنی جاب کی وجہ سے اور دوسرے اور معاملات کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ میں اللہ کو پکارتا تو رہتا تھا، لیکن شاید انا میری بہت اسٹرانگ ہوگی، جس کا مجھے تو اندازہ نہیں تھا لیکن میرے مرشد صاحب کو اندازہ ضرور تھا۔ بغیر کوئی غلطی کیے ہی ڈانٹ اتنی پڑتی رہتی تھی، اور وہ بھی خاص طور پر دوسروں کی موجودگی میں، کہ یہی خوف آتا تھا کہ بغیر غلطی کے یہ عالم ہے تو اگر کبھی غلطی ہو گئی تو میرا حشر کیا کیا جائے گا۔ تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ غلطی کروں ہی نہیں کوئی، لیکن اب کیا کیا جائے کہ جب آدمی زیادہ محتاط ہوتا ہے تو غلطی کرتا ضرور ہے۔ تو غلطیاں ہوتی تھیں، اور جس قسم کی ڈانٹ سننے کو ملتی تھی اور جو سلوک ہوتا تھا وہ شاید عام آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ بہت شدت کی ڈانٹ پڑتی رہی ہے۔ آج احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے اندر یہ کوتاہیاں اور غلطیاں نہ ہوتی تو شاید مرشد صاحب جتنا مجھ سے پیار کرتے تھے وہ اور بھی زیادہ ہوتا۔ ہم یہ غلط سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں جائیں اور جا کے جب تک 2-4 گھنٹے نہ بیٹھیں تو شاید ہمارے مرشد ہماری طرف متوجہ نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس کو اگر اپنی ذات پر منطبق کر لیں اس بات کو، اور ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے رویے کیا ہوں گے، تو جو ہمارا رویہ ہوگا وہی دوسرے آدمی کا بھی ہو جائے گا ایسی حرکت سے۔ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آ کے بیٹھے اور ہمیں اور بہت سے کام بھی کرنے ہیں ظاہر ہے، اور وہ بلا وجہ بیٹھا رہے، چونکہ ایک پابندی یہ ہو جاتی ہے کہ جب کوئی مہمان آیا ہے تو انسان نے اسے پوری طرح نہ صرف وقت دینا ہے بلکہ کوشش یہ کرنی ہے کہ گفتگو سے اور رویے سے ایسا ہو کہ دوسرا آدمی انٹرٹین ہو کر جائے، یہ محسوس کرے کہ میں جہاں گیا تھا وہاں سے خوش ہو کے اٹھاؤں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو اس طرح سے ملو کہ جس سے تم مل رہے ہو وہ یہ سوچے کہ شاید تم صرف اسی کے ہو۔ یہ فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جب آپ اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو پھر آنے والے کو پوری طرح نہ صرف وقت دینا ہوتا ہے بلکہ آپ اسے اپنی گفتگو سے اور اپنے اٹھنے بیٹھنے سے اس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے باقی سارے کام رک جاتے ہیں۔ تو اگر ایسا مہمان روز آنے لگے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے کام رہ جاتے ہیں ان صاحب کے آنے سے۔ اس کے برعکس اگر کوئی صاحب ایسے ہیں جو آئے اور سلام کیا اٹھ کر فوراً چلے گئے، رکتے ہی نہیں کہ جو بس صرف مجھے آپ کو سلام عرض کرنا تھا، السلام علیکم میں جا رہا ہوں، ایسا وزٹر ہمارے سب کے لیے بڑا ویلکم وزٹر ہوتا ہے۔ ہم اسے دل سے پسند کرتے ہیں کہ وقت زیادہ نہیں لیتا۔ تو یہ بزرگ تو ایسے ہیں کہ ان کی اپنے معمولات بہت خاصا، ان کا شیڈول ٹائٹ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ اللہ بھی کرنا ہے اور کسی کی موجودگی میں وہ کریں گے بھی نہیں۔ وہ کسی گیسٹ کو یہ کہہ کے نہیں اٹھ کر چلے جائیں گے کہ اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، وہ تو اس کو وقت دیتے رہیں گے وہاں بیٹھے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے، اور یہ آداب مہمانی بھی ہیں
کہ ہم اگر کسی کے پاس جائیں تو کم سے کم وقت لیں، وہاں کم سے کم بیٹھیں اور کوشش کریں کہ فوری طور پہ چلے جائیں. اس سے دوسرا آدمی خوش رہتا ہے جس کے پاس ہم بطور مہمان گئے ہیں. میں تو اس سلسلے میں بہت ہی نالائق انسان ہوں. میں دوسرے ممالک میں جاتا ہوں، بزرگوں کی خدمت میں حاضری دینا ہوتی ہے مجھے. 5-5.5 گھنٹے کی فلائٹ کر کے یہاں سے جب ترکی گئے تو جناب حضرت صحابی رسول اور میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ہیں، ان کی خدمت میں. میرا خیال ہے ٹوٹل حاضری وہاں 3 یا 3.5 منٹ کی ہوتی ہے. فاتحہ پڑھی، ان کی خدمت میں سلام عرض کیا اور اجازت لی اور غائب ہو گئے. وہاں سے 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے. کونیا کا ہے، وہاں مولانا روم ہے، جناب حضرت شمس تبریز سبزواری ہیں. تو استنبول سے ایک لمبا سفر کر کے کونیا جاتے 3-3.5 منٹ کی حاضری، اس سے زیادہ کبھی ہوئی نہیں. بلکہ استنبول میں اگر آپ حضرات جائیں تو میں تو سچی بات ہے کہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گیا. وہاں ایک پیغمبر دفن ہے استنبول سے تقریباً کوئی 15 کلومیٹر باہر. جناب حضرت یوشع علیہ السلام بہت ہی پیارے شخص ہیں، بے پناہ پیارے شخص ہیں. اور ان سے ملنے کے بعد میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کی ان سے ایک بار ملاقات ہو جائے وہاں فاتحہ پڑھنے کے دوران تو آپ ان کے عشق میں مبتلا ہوئے بغیر رہ سکیں. لیکن وقت میرا وہی 3-3.5 منٹ سے زیادہ میں نہیں رکتا. اس کا ایک فائدہ ضرور دیکھا آپ مجھے. یہ نہیں معلوم کہ جو لوگ گھنٹوں وہاں بیٹھتے ہیں وہ کیا لیتے ہوں گے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ان 3-3.5 منٹ ہی میں وہ لاد لدا کے بھیجتے ہیں وہاں سے. اتنا کچھ علم اور اتنی عنایات وہاں سے حاصل ہو جاتی ہیں ان 3-3.5 منٹ میں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات. تو جتنا یہ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگر ایک شخص روز آپ کے گھر پہ آئے اور دروازہ کھول کے اندر گردن کر کے کہی السلام علیکم، اچھا جناب مجھے اجازت ہے جاؤں، تو بات نہ کرے کوئی، تو زیادہ سے زیادہ 3-4 دن آپ اسے برداشت کر پائیں گے. چوتھے دن اسے روک کے خود ہی پوچھتے ہیں کہ بھائی تم روز سلام کرنے آتے ہو، کوئی کام ہے تمہیں کیا؟ تو اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے تو کوئی کام نہیں، میں تو صرف آپ کی خدمت میں سلام عرض کرنے آتا ہوں، مجھے آپ سے پیار ہے، بس سلام عرض کرنا ہوتا ہے، کام نہیں ہے کوئی. تو آپ مجبور ہو جائیں گے کہ گھر میں افراد خانہ کو اور اپنے ملازموں کو یہ کہیں کہ بھائی یہ آدمی اگر کبھی کوئی کام کہے تو اس کا کر دینا. اور اس کے برعکس اگر ایک آدمی روز آئے اور آ کر ایک نئی فرمائش آپ سے کرتا رہے تو 5-6 مرتبہ فرمائش پوری کرنے کے بعد آپ یہ اسے کہیں گے کہ کبھی اس کے بغیر بھی آ جاؤ، بھائی بغیر فرمائش کے بھی کبھی آ جاؤ تم. دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہے. تو ان بزرگوں سے بٹورنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے روز ایک نئی فرمائش رکھنے کی بجائے صرف اتنا رکھیے. میں بھی ایک زمانے میں نے ایک بار مرشد صاحب سے عرض کیا، کچھ دعا کے لیے کہہ دیا. تو جناب میرے مرشد جو تھے ان کی خدمت میں تشریف لاتے تھے کچھ صاحب علم لوگ بھی. تو جب سیکنڈ ٹائم میں نے عرض کی دعا کے لیے تو باہر نکل کے انہی صاحبان جو علم کے لیے آتے تھے اور خود بھی وہ صاحب علم تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب آپ مرشد صاحب کو دعا کے لیے نہ کہا کیجیے. تو میں نے وجہ نہیں پوچھی، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے پلٹ کر کبھی دعا کے لیے پھر کہا نہیں. لیکن جو وقت گزرتا گیا کچھ اصلاح کی سنگن ملی مجھے، تو پتہ یہ چلا کہ وہ جن صاحب نے بھی
مجھے منع کیا تھا کہ مرشد صاحب سے دعا کے لیے کبھی نہ کہیے، تو کتنی بڑی فیور کی تھی انہوں نے مجھے، اس لیے وہ اب آگے پتہ چلا کہ وہ قصہ کیا تھا۔ اگر میں نے مرشد صاحب سے دعا کرا لی تو وہ تو بڑی ذمہ ہو گیا کہ جو اس نے کہا میں نے دعا کر دی، جان چھوڑی۔ اور اگر میں دعا کے لیے نہ کہوں تو مجبور ہیں خود میرا خیال رکھنے پہ، تو از خود وہ دعا کرتے رہیں گے ہر طریقے سے۔ تو اب آگے سمجھ میں آئی یہ بات، یہ قصہ کیا تھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مرشد صاحب کے پاس جائیں تو ان سے دعا ہی کا کہیں، بلکہ میری گزارش تو یہ ہوگی کہ اپنے مرشد صاحب سے دعا کے لیے کبھی نہ کہیے، آپ ان کو مجبور کر دیجیے کہ وہ خود آپ کا خیال رکھیں۔ تو اگر وہ صاحب علم ہیں، صاحب نظر ہیں آپ کے مرشد، یقیناً ہوں گے، تبھی تو آپ نے بیعت کی ان کے ہاتھ پہ، تو یقین کیجئے کہ ان کے وہاں گھنٹی بج جائے گی، جہاں آپ مشکل میں آئیں گے وہ گھنٹی ضرور بجتی ہے، وہ از خود دعا ہو جائے گی اور نکل بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے انسان کو مشکلات سے۔ تو مرشد کے ساتھ تعلق ایسا رکھیے جس سے ظاہر یہ ہو کہ یہ بے لوث تعلق ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس میں، تو دیکھیے رب تعالیٰ کی طرف سے پھل کتنا ملتا ہے اس کا۔ تو مرشد سے آپ غرض کے ساتھ ملیں گے تو جس غرض سے ملے ہیں وہی پوری ہوتی رہے گی، پھر باقی سب پہلو رہ جائیں گے۔ مرشد کے پاس کوئی مال و دولت تو اتنا ہوتا نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو وہاں سے مال و دولت تو وہ کیا آپ لیں گے؟ سب سے قیمتی چیز تو مرشد صاحب کے پاس ان کا علم ہے، اور مرشد صاحب کے پاس تربیت ہے سب سے قیمتی چیز۔ تو وہ علم اور وہ تربیت ملنی چاہیے انسان کو۔ جب تربیت مل گئی تو انسان اپنے مرشد کے مقام تک خود چلا گیا۔ اس کی ایگزامپل بالکل یہ ہے کہ اگر آپ ایک ریت کے میدان میں یا مٹی جہاں لوز سوائل ہے اس میدان میں آپ اگر چلے تو وہاں پاؤں کے نشان آ جاتے ہیں، تو اگر میں نے دیکھا کہ وہاں پاؤں کے نشان ہیں، فٹ پرنٹس ہیں، اور ان پاؤں کے نشان پر پاؤں رکھ کے میں چلتا رہا تو میں یقینی طور پر وہیں پہنچوں گا جہاں وہ شخص پہنچا جس کے پاؤں کے نشان موجود تھے۔ تو جب ہم اپنے مرشد کی تربیت ان سے لینے لگتے ہیں تو تربیت وہی کریں گے مرشد جیسی ان کی اپنی ہوئی تھی، تو جہاں مرشد جا پہنچے وہاں آپ جا پہنچیں گے۔ یہ بہتر یا ایک آدھ کرائی ہوئی دعا بہتر؟ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کوئی ڈاکٹر آپ کا دوست ہو گیا تو بجائے اس کے کہ اس کے پاس ہم اپنے جاننے والوں کو لے جائیں کہ یہ بیمار ہے اس کا علاج کر دیجیے، ہر دوسرے دن اپنے کسی جاننے والے کو وہاں لے جائیں علاج کروا لیں، تو سب سے اچھا کام یہ ہے کہ اس سے اگر آپ کی دوستی ہے ڈاکٹر کی تو اس سے اس کا فن لے لیجیے، یہ علم طبی جو ہے اس سے وہ حاصل کر لیجیے تاکہ لوگوں کا علاج آپ خود کرنے لگ جائیں، لے جانا نہ پڑے۔ تو مرشد صاحب سے ملیے، آپ ضرور ملیے، لیکن کوشش کیجیے کہ ان سے وہ کچھ حاصل کر پائیں آپ۔ اور اس راہ میں ایسا تو ہے نہیں کہ مرشد صاحب کوئی انجیکشن لگا دیں گے آپ یا مجھے تو مجھے علم مل جائے گا۔ تو مرشد صاحب کے پاس آدمی جاتا ہے، ان کو کاپی کرنے لگتا ہے انسان۔ تو یہ جو فٹ پرنٹس کی بات کی تھی میں کاپی کو ریفر کر رہا تھا، تو جیسے وہ کر رہے ہیں جو ان کے رویے ہیں، ایٹیٹیوڈز ٹورڈز لائف، ایٹیٹیوڈز ٹورڈز پیپل، اس کی کاپی کر لیجئے، آپ خود وہاں جا پہنچیں گے جہاں مرشد صاحب تھے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔